ख्वाबों की ताबीरें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है ख्वाबों की ताबीरें। आप सबको मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। बढ़ते हैं दरूद पाक की फ़जीलत की जानिब। सबसे पहले दरूद पाक की फ़जीलत शामिल करती हैं नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अला साहिबी अस्सलातु व तस्लीम का फरमान अलीशान है कि क़यामत के दिन उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला शख्स वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दरूद पाक पढ़े होंगे। तो दिन का आगाज़ है, सुबह का वक्त है, तो दरूद पाक से दिन का आगाज़ कीजिए, तिलावत कुरान से दिन का आगाज़ कीजिए और इसकी बरक़ात हासिल कीजिए। अल्लाह पाक हम सब को इसका फैज़ान नसीब फरमाए। सिलसिला ख्वाबों की ताबीरें हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स जो हैं, यूट्यूब चैनल लाइव मदनी चैनल, वहाँ पर कमेंट्स में अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर के नंबर आप देख रहे हैं, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसी तरह फेसबुक लाइव मदनी चैनल पर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं, जिसमें इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में ज़रूर आपके ख्वाब को हम सिलसिले का हिस्सा बना सकेंगे। तो कोशिश किया करें जब भी आप कॉल करें, मैसेज करें, तो मुकम्मल ख्वाब अपना बयान करें ताकि उसको सामने सिलसिला किया जा सके। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बहुत सारे इनामात अता फरमाए हैं, बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई हैं और इतने इनामात हैं कि बंदा गिने अल्लाह की नेमतों को तो शुमार नहीं कर सकता। पूरा बंदे का वजूद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में घिरा हुआ है। इन नेमतों की कदर क्या है और इन नेमतों का शुक्र क्या है? बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी नेमतें हैं जो अल्लाह ने अता फरमाई हैं, उनका शुक्र ये है कि बंदा उन नेमतों को अल्लाह की इताअत और बंदगी में सर्फ करे। तो अल्लाह तबारक व तआला की जितनी भी नेमतें हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, उसकी रिज़ा वाले कामों में सर्फ करेंगे तो इंशाअल्लाह शुक्र भी अदा होगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। माशाअल्लाह असद भाई भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो मरहबा कहते हैं, सिबलाए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप नंबर्स नोट कीजिए, फ़ौरन से फ़ोन उठाइए, अपना कॉल कीजिए। हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म्स हैं, मदनी चैनल लाइव, फेसबुक, यूट्यूब मदनी चैनल लाइव, उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में अपना ख्वाब बयान कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुमकिन सूरत में ज़रूर हम आपके ख्वाब को सिलसिले का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। असद भाई की जानिब बढ़ते हैं। नेमतों का जिक्र हुआ है और ये अगली सुबह का मिल जाना रात के बाद, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। जी, ये तो लातादाद एक सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बअदमा अमातनी व इलैहिन नुशूर। दुआ जो हम सोने के बाद जब जागते हैं तो उस वक्त हमें तरग़ीब दी गई, तो इसमें भी अल्लाह पाक का शुक्र है। और बतौर ख़ास इस चीज़ का ज़िक्र है कि मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी मिलना, यानी कि मिसाल से समझाया गया जैसा कि बंदा सोकर उठता है तो नींद एक तरह की मौत है और उसके बाद जाग जाना एक तरह की ज़िंदगी है, नई ज़िंदगी है। तो इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की हमें तरग़ीब दी गई है। इसी तरह जैसे कि आपने इब्तिदा में कहा कि इंसान का ख़ुद वजूद, इंसान का ज़िंदा रहना, इंसान का इस कायनात में करोड़ों अरबों चीज़ों का इस्तेमाल करना और पूरी कायनात का उसके लिए बनाया जाना, ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतें हैं। सुभान अल्लाह। असल ये है कि हमारे दिल के अंदर शुक्रगुजारी का अगर जज्बा बेदार हो जाए तो फिर बंदा इस सोच को आगे लेके बढ़ सकता है। मकतबतुल मदीना की एक बड़ी ही प्यारी किताब है, ग़ालिबन उसका नाम यही है, शुक्र के फ़ज़ाइल। जी जी, बहुत ही शानदार किताब है, यानी इतनी खूबसूरत किताब के आपकी सोच का ज़ाविया चेंज हो जाए। आज तक हम जो ज़िंदगी गुजारते रहे और उसमें कितने शुक्र के मौक़े थे जो हम गंवाते रहे, और शुक्र के आखिर फ़ज़ाइल क्या हैं, इतना इस पर एम्फसाइज़ क्यों किया जाता है। सही। कुरान पाक में, अहादीस के अंदर, बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी में इंसान
بہت کچھ روزمرہ دیکھتا ہے، کرتا ہے، سوچتا ہے، تو آخر اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو فضیلت ہے اور جو اس کی برکت ہے وہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین اس کتاب کو حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں۔ ویسے تو تقریباً تصوف کی یا اخلاقیات پر جو بھی کتاب مذہبی طور پر تحریر کی جاتی ہے تو اس کے اندر شکر کا چیپٹر آپ کو تقریباً ہر کتاب میں ملے گا، ہر بڑی کتاب کے اندر، جس کے اندر مختلف ابواب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی جو مستقل اس ٹاپک پر کتابیں لکھی گئی ان کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہوگا۔ تو رمضان المبارک کی آمد بھی ہے، سبحان اللہ۔ اب تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے، اب ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا، تو اس سے پہلے ہم اپنی روٹین کے اندر، اپنے ٹارگٹس کے اندر جو چیزیں رکھتے ہیں تو انہی میں سے ہمیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کا بھی سلسلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب حاصل کریں، ویب سائٹ پر آپ کو مل جائے گی، فری ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، بہت ساری اس کی جو ہے وہ آپ کو صورتیں میسر ہو جائیں گی۔ فزیکل لے کے جانا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے جا کر لی جا سکتی ہے، تو انشاءاللہ دل میں شکر کا جذبہ مزید بیدار ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی آپ نے۔ اور گھر بیٹھے آپ اگر منگوانا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کے کال سینٹر کا نمبر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ گھر بیٹھے فری ڈلیوری کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ یہ کتاب پہنچ جائے گی۔ تو دیر نہ کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، شکر ادا کریں گے تو ان نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ بندہ جب شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی وجہ سے ان نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ جب تک بندہ شکر کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے، دوام رہتا ہے، اور جب وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین کر کسی ایسے شخص کو عطا فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر مصیبت ہے، کوئی نعمت ہی چھن گئی ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ بڑھتے ہیں اب ناظرین آپ کی کالز کی جانب، کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال چلائیے۔ میری بیٹی ہے، وہ 10 سال کی ہے نا، اس نے مدینہ شریف کا سفر دیکھا ہے فیملی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ خواب کی تعبیر پوچھ رہی تھی کہ خواب کے اندر 2 دن سے لگاتار بارش نظر آ رہی ہے، برائے مہربانی فرما کر خواب کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں نے چھت پہ نا چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا، چھوٹی بیٹی ساتھ تھی میری، 4-5 سال کی ہے۔ ہماری چارپائی کے نیچے سے ایک دم بکری کے بچے اور بلی کے بچے نکل کے بھاگتے ہیں، تو ہم اٹھ جاتے ہیں، چونکہ ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب ان بکری کے بچوں کو ہم کہاں پہ رکھیں، کہاں پہ ان کو سنبھالیں، تو اس خواب کی ذرا تعبیر معلوم کرنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کیجیے۔ یہ نا میرے ہمشیرہ نے نا خواب دیکھا ہے کہ وہ جو نا زندہ ہے اپنے رشتہ داروں کو وہ مرے ہوئے دیکھتی ہے، جو زندہ ہے ان کو بھی اور جو فوت ہے ان کو بھی دیکھتی ہے اور روتی ہے۔ ان کی تعبیر بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیجیے۔ خواب آتا ہے کہ رات کو نا چٹا کتا اور بارش میں میرے پیچھے لگا ہوا، اس کا خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دیتے ہیں۔ میرا خواب یہ ہے، میں نے سردی ٹائم خواب دیکھا تھا تو ہماری چھت پہ کوئی آدمی ہوتا ہے، میں اس کو بولتا ہوں کون، میں اونچی آواز سے بولتا ہوں تو وہ نیچے آتا ہے، تو وہ کسی کو ہمارے کوئی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے۔ میں جب اس کو پتھر مارتا ہوں میرا اس کا زیادہ تھرو نہیں جاتا، زیادہ اس کے اوپر وزن سے میرا تھرو نہیں جا رہا، وہ مارتا ہے، میں پکڑتا جا رہا ہوں، اس کا پتھر جو ہے نا وہ مارتا ہے، میں پکڑتا جا رہا ہوں، تو اس کا خواب کیا تعبیر ہے؟ ٹھیک ہے جی، شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے جو کالر تھے بھائی، وہ کہہ رہے جی ان کی بیٹی ہے، انہوں نے 10 سال کی ہیں غالباً، مدینہ شریف کا خواب دیکھا ہے سفر کا، تو کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ ایک تو بہت ہی مبارک ہے، ماشاءاللہ، اور گھر میں مدینہ ہوتا ہوگا سبحان تو اللہ، بچوں کے ذہن میں بھی رہتا ہے اور کیا وہ بات ہے، ماشاءاللہ، خواب میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیے اس طرح کے خواب تو بیسیکلی تو انسان کا اپنا قلبی اور ذہنی رجحان کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو جتنا سوچتا ہے وہی چیز اس کو دیکھتا ہے، نظر آتی ہے، تو ماشاءاللہ، اچھا خواب ہے، اور یہ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے کہ حقیقت میں بھی مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوگی، تو انشاءاللہ دعا بھی کرتے رہیں، اسباب بھی اختیار کریں۔ 10-12 سال کے بچے عموماً سمجھدار ہو جاتے ہیں، تو جب سمجھدار ہو جائے بچہ تو اس کے خواب کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ زیادہ چھوٹے بچے
جو ابھی اتنے میچور نہیں ہوتے، جن کے اپنی سوچوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، تو ان کے خوابوں کا اعتبار تعبیر کے اعتبار سے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو انہیں بھی چاہیے کہ دعا بھی کرتے رہیں اور اسباب کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ضرور حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک رحمت فرمائے اور با ادب حاضری نصیب فرمائے. اگلے ہمارے کالر تھے، کہہ رہے جی 2 دن سے بارش نظر آ رہی ہے ان کو، تو کیا تعبیر ہے اس کی؟ بارش کا دیکھنا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، بہت مناسب ہے، اور دعا کی قبولیت انسان کی جو خواہش ہے، جو جائز ہے، اس کا پورے ہونے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بارش جو ہے وہ مراد کے پورا ہونے کی دلیل ہوتی ہے، برکت کی علامت ہوتی ہے. صحیح، ماشاء تو اللہ. اس کا خواب میں دیکھنا اچھا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جس نے خواب دیکھا ہے اس کے دل میں کوئی خواہش ہو، کوئی تمنا ہو، کوئی ایسی بات ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی اچیومنٹ بعض اوقات ذہن میں گھوم رہی ہوتی ہے، اور ان دنوں میں بارش کا دیکھنا یہ اللہ پاک کی خاص رحمت کی علامت ہے. انشاءاللہ عز و جل دعا بھی کریں، اور جو بھی اہم کام ان دنوں میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کو کرنے کے جو بھی اسباب ہیں انہیں بہتر سے بہترین انداز پر اختیار کریں. انشاءاللہ باعث برکت ہوگا. انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اچھا جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی چھت پر ہیں، ان کی بیٹی بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ بکری کے بچے اور بلی کے بچے چارپائی کے نیچے سے گزر رہے ہیں، تو یہ اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو کہاں چھپائیں، کیا کریں ان کا، تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ فضول خواب معلوم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے گھر میں کوئی جانور پالے ہوئے ہوں، بعض اوقات اس کی وجہ ہوتی ہے. بکری تو ہر گھر میں نہیں ہوتی، لیکن بلی کے بچوں پر رکاوٹ دشوار ہے، ایسے ہی. تو عموماً گھروں میں آ جاتے ہیں، پائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مختلف خیالات ہوں جو خواب کی شکل میں نظر آئے، تو اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں. صحیح. ہوتا ہے بہت مرتبہ ہمارے مختلف خیالات مل کر ایک خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی صدمہ ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی خوشی کی بات، بعض اوقات کوئی ایسا مقام یا ایسا منظر ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں خواب دکھائی دیتے ہیں. تو بظاہر تو اس کے اندر کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے، صحیح. بس یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی، ماشاءاللہ. نیکسٹ کالر تھے ہمارے، کہہ رہے جی ان کی بہن ہے، انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ان کے جو فوت شدہ رشتہ دار ہیں وہ بھی انہیں خواب میں نظر آتے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ بھی مردہ نظر آتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے ناظرین کو کہ فوت شدہ کا خواب میں دکھائی دینا یہ کوئی برا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے کسی زندہ کی موت کو دیکھنا یہ بھی ہر حال میں برا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بیسک کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی فوت شدہ کو دیکھ لیتے ہیں یا کسی زندہ کو مرا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو پہلا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کے لیے پازیٹیو رہنا چاہیے. میں نہیں کہتا کہ ہر صورت میں یہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن ہر صورت میں برا بھی نہیں ہوتا. اچھا، اب ہر خواب دیکھنے والا رسائی حاصل کر سکے، اس کی کال پہنچ بھی جائے، وہ سوال کر بھی لے، یہ ضروری نہیں ہوتا، ممکن بھی نہیں ہوتا. تو ناظرین کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا خواب نظر آئے تو ایک تو پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے نتیجے سے انہیں محفوظ فرمائے. یہ دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک امید ہے کہ اس کا جو برا نتیجہ ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نظر آتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. دیکھیے، ایک تو جس رشتہ دار، عزیز یا دوست کے ساتھ ہمارا وقت گزرا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو ہمیں خواب میں وہ نظر آئے گا. اٹس اے نیچرل تھنگ، اس کے اندر کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں. ہاں، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جسے دیکھا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. اگر اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے تو اچھی فال لینی چاہیے، اور اگر بری حالت میں دیکھا ہے تب بھی اس کے لیے دعا کر دیں، اصالِ ثواب کر دیں، اس کے لیے جو بھی خیر خواہی ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. تو یہ ہم کام کر لیں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. ہاں، بعض صورتوں میں مردے کے لیے اچھی تعبیر نہیں ہوتی، وہ پھر اس کی حالت کے موافق تعبیر بیان کی جاتی ہے کہ مردہ کس حال میں ہے، اس کو کس طرح سے دیکھا گیا. اب مثال دے دوں، جیسے کہ کسی اگر فوت شدہ کو بے لباس دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی چھپی ہوئی راز کی باتوں کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں، اور اس کا تعلق آپ دیکھنے والے کے ساتھ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو مردے کے لیے ظاہر بہتر نہیں ہے، یعنی کہ غیبت جو ہے وہ زندہ کی کریں
या फौजशुदा की बुराई करें, करने वाले के हक में दोनों एतबार से बुरा है, बल्कि जो दुनिया से चला गया तो उसकी बुराई बयान करना ये तो और भी बुरा है, और इसकी ख़ास मजम्मत भी बयान की गई है। तो ये एक ख़ास कैफियत है कि फौजशुदा को अगर इस हालत में देखा तो इसकी एक नेगेटिव ताबीर हो सकती है, तो वो फिर स्पेसिफिक है। तो बार ये अगर किसी को देखते हैं तो उसके लिए दुआ कर दें। चले जी, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला फरमाए। किसी को भी ख्वाब में देखें, चाहे वो अजीज़ हो, रिश्तेदार हो, तो ख्वाब में जब भी नज़र आए तो उसके लिए इसाले सवाब करते रहें, दुआए मग़फ़िरत करते रहें। और सबसे ज़्यादा खुशी इन्हीं चीज़ों से होती है कि उसके लिए दुआ की जाए, दुआए खैर की जाए। तो क़यामत के दिन जब वो ये इसाले सवाब देखेंगे तो वो पहाड़ों की मानिंद उनकी नेकियां होंगी। तो वो पूछेंगे, या अल्लाह हमने तो ये की नहीं है, ये नेकियां हमारे नाम-ए-माल में कहाँ से आई हैं? तो जवाब ये मिलेगा कि ये वो हैं जो तुम्हारे रिश्तेदारों ने, तुम्हारे दोस्तों ने, अहबाब ने जो है वो तुम्हारे लिए साले सवाब किया था। इस तरह का रिवायात का मजमून भी है। तो कोशिश किया करें अपने मरहूमीन के लिए साले सवाब करते रहें, दुआ करते रहें, इंशाल्लाह आपको भी सवाब तो मिलना ही मिलना है, उनके भी जो है वो खैर वाला मामला हो जाएगा। और दूसरी बात जो असद भाई ने तवज्जो दिलाई कि मुर्दे की ग़ीबत, अब जिंदा की ग़ीबत करेंगे तो जारी बात है उससे माफ़ी मांगी जा सकती है, इजाला किया जा सकता है। अब जो दुनिया से चला गया है, अब उसकी बुराई आप कर रहे हैं तो उससे तो माफ़ी मांगने का सिलसिला तो है ही नहीं। ये तो ज़्यादा जो है वो उस मामले में ज़्यादा हमें डरना चाहिए। अल्लाह पाक सबकी हिफाजत फरमाए और हमें अच्छी सोच नसीब फरमाए। ग़ीबत की तबाहकारियाँ जो किताब है जी जी, उसमें गालिबन एक पूरा चैप्टर है कि फौजशुदा के बारे में जो बातें की जाती हैं, ग़ीबतें की जाती हैं, मुझे याद पड़ता है उसमें उसकी मिसालें पूरी लिखी मौजूद है। तो वो हमें एक दफ़ा पढ़ लेनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, पहले पढ़ी हैं तो दोहरा लेनी चाहिए। तो इससे ये एक अंदाज़ा हो जाएगा कि फौजशुदा के बारे में हम वो कौन सा कलाम है जो शरन गलत है लेकिन हम कर देते हैं, तो उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। चले जी, माशाल्लाह, अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, सबकी ग़ीबत से महफूज रखे, और जितनी भी बातनी अमराज हैं अल्लाह पाक उन सब से हमारी हिफाजत फरमाए, और अल्लाह ताला हमें ज़ाहिरी और बातनी बुरे अमाल से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। बढ़ते हैं मज़ीद कॉलर की जानिब, और नेक्स्ट हमारे कॉलर थे, कह रहे जी ख्वाब देखा इन्होंने कि सफ़ेद कलर का कुत्ता जो है वो इनको काट रहा है, इनके पीछे लगा हुआ है। तो अच्छा नहीं होता ये ख्वाब, आजमाइश होती है, ठीक, और कोई दुश्मन है जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। सही। अब ये बड़ी एक जेनेरिक सी बात होती है ना, अब जा रहे कि स्पेसिफिक उसके क्या मामलात हैं वो हम तक पहुंचते भी नहीं हैं, वरना स्पेसिफिक उसको बयान किया जा सके। बहरहाल जिसने भी देखा है तो अपने मामलात पे वो गौर कर ले, और अपने अतराफ़ में इंटरेक्शन है जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, आना जाना है, तो उस पर गौर कर ले। अगर उसके अंदर कोई ऐसी सूरत है जो इनके लिए नुकसानदेह हो सकती है तो उससे अपने आप को दूर रखे। ठीक है जी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। आखिरी हमारे कॉलर थे, कह रहे जी सरगी के टाइम, यानी सरगी बोलते हैं शहरी के टाइम, इन्होंने ख्वाब देखा है कि इनके छत पर कोई है और ये आवाज़ देते हैं तो वो छत से नीचे आता है, वो पत्थर मारता है, तो ये भी मारते हैं लेकिन ये वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते, लेकिन उसके पत्थर इन्हें लगते हैं और ये पत्थर जो है वो जमा करते हैं सारे। तो क्या बड़ा मुबहम सा है। दुआ करें अल्लाह पाक की बारगाह में, अगर कोई आजमाइश हो तो अल्लाह पाक उससे महफूज फरमाए। आमीन आमीन। ये मशवरा दूंगा कि कुछ सदका कर दें, जब भी कोई इस तरह का ख्वाब देखा जाए तो कुछ सदका कर देना चाहिए। अब ज़ाहिर है इनको मालूम ही नहीं वो कौन था, क्या था, एक अननोन शख्स की तरफ से कोई मुश्किल या नुकसान की कोशिश जो है वो इसकी ताबीर है, तो सदका कर दें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। वैसे ये सरगी सहरी को कहते हैं किस ज़ुबान में? मतलब ये हमारे यहाँ जैसे वो रमज़ान में भी मसाजिद के अंदर जैसे वो बुज़ुर्गों का होता है तो वो ऐलान कर देते हैं वेला सरगीदा जाग फ़कीरा जाग वेला सरगीदा। अच्छा अच्छा, यूं है। वो सहरी के टाइम को सरगी का टाइम बोलते हैं। अच्छा जी सही, चले। हाँ, तो वो अब ये रौनकों के दिन आने वाले हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वो खूबसूरत आवाज़ है। बाज़ जगह होता है माशाल्लाह, एक रूटीन होती है कि ख़ास लोग होते हैं, उनका काम ये होता है वो सहरी करके मस्जिद में आते हैं जी, और फिर वो हर 10 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद मस्जिद के स्पीकर के अंदर वो ऐलान कर देंगे या हाँ जी। बस इसमें एक गुजारिश है, चले बात चली है तो अर्ज़ कर दूं कि इसमें लोगों की तकलीफ़ का ख्याल रखना चाहिए। एक जगह पे मेरा कुछ वक्त गुजरा तो वहाँ पे एक साहब थे, अब वो आ जाते थे, वो आ जाते थे तो सबको बताते थे कि मैं आ गया हूँ, अल्लाह अकबर, और बहुत तेज़ आवाज़ में और बड़े तवील वक्त के लिए जो है वो कुछ पढ़ते रहते थे या कुछ कहते रहते थे। सही। तो कुछ लोगों ने आकर जो है ना वो शिकायत भी की। तो इसमें दो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो इस कल्चर को मैं कहूँगा खूबसूरत कल्चर है माशाल्लाह, एक रौनक होती है,
اس میں اعلانات بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ اور چیزیں, کوئی نصیحت بھری نظمیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں. لیکن دو چیزوں کا اس میں خیال رکھنا چاہیے. ایک تو آپ جو بھی اعلان کرتے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے, تو اس میں کچھ وقفہ ہونا چاہیے. مثال 1 گھنٹہ ہے تو 1-2 دفعہ آپ نے اعلان کر دیا تو ٹھیک ہے, بہت ہے. اب جو اٹھا ہوا ہے تو وہ اندازہ. اب ہر 5 منٹ کے بعد آپ اسپیکر پکڑ لیں گے. اور دوسرا وہ جو والیوم ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو بھائی کان تک آواز پہنچانا مقصود ہے, کان کے اندر جا کر, پردوں سے بھی اندر جا کر, وہ جو ایئر ڈرمز ہیں جہاں پر آواز پیدا ہوتی ہے اس کو جا کر تکلیف میں مبتلا کرنا, یہ تو مقصد نہیں ہوتا نا. تو اب اس کو چونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے تو اب وہ جو میں جاگ رہا ہوں تو سبھی جاگ رہے ہیں. اچھا, اب کئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو نہیں جاگنا, تو اعتدال اس کے اندر ہونا چاہیے. ایک تو اس کا ڈیوریشن کا خیال رکھنا چاہیے, دوسرا اسپیکر کے والیوم کا خیال رکھنا چاہیے کہ کتنی آواز ہے کہ جو تکلیف دہ نہ ہو. تو انشاءاللہ اس سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور لوگ تکلیف میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے. چلیں جی, ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی توجہ دلا دی ہے. اس بات کا بھی خیال رکھیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ایسا نہ ہو ثواب کمانے کی جگہ آپ تکلیف دے کر اپنے نامہ اعمال میں گناہ والی صورت کر لیں. اللہ حفاظت فرمائے. اچھا جی, میسیجز ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. میسیجر کہہ رہے جی, خواب میں خود کو کسی دوسرے کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیے, مہندی تو خاتون کے ہاتھ میں لگائی جاتی ہے. اچھا, اب یہ بہت ہی مبہم ہے. اب اگر نامحرم کے ہاتھ میں لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو برا ہے. صحیح. اچھا, محرم کے ہاتھ پہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو بھی ظاہر ہے کہ اس کی صورتیں ہوں گی. بعض صورتوں میں صحیح ہوگا, بعض صورتوں میں مناسب ہے, نہیں ہے, تو اس کو غور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو ویسے مہندی خاتون کے لیے یہ پازیٹیو اس کی تعبیر ہوتی ہے, اور زینت ملنے اور اس کے لیے کوئی پازیٹیو نیوز کی یہ خبر ہوتی ہے. لیکن اب اتنے مبہم پر ہم کوئی اسپیسیفک عرض کر نہیں سکتے. تو ڈیپینڈ کرے گا کہ کس نے لگاتے ہوئے دیکھا, کس کو لگاتے ہوئے دیکھا. تو بعض صورتوں میں یہ بہت اچھا ہوگا, لیکن بعض صورتوں میں یہ اچھا نہیں بھی ہوگا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ یوں غور کر لے جس نے یہ میسیج کیا ہے کہ ایسی صورت کہ جو شرعاً پسندیدہ ہے وہ اگر خواب میں دیکھی ہے تو جس نے مہندی لگائی ہے اس سے جس کو مہندی لگائی ہے کوئی پازیٹیو خبر پہنچنے کی, کوئی نفع پہنچنے کی یہ علامت اور دلیل ہوگی. شرعاً وہ صورت نامناسب ہے, ناجائز ہے یا گناہ ہے تو بہرحال پھر یہ نیگیٹیو ہی اس کو سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی, چلیں جی, اس بارے میں غور کر لیں گے کہ اگر شرعاً درست تھا تو پھر تو اچھی خبر ملنے والی ہے آپ کو, اور اگر نہیں تھا تو پھر اب اس میں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ لگانے والا مرد ہے یا عورت ہے. اگر لگانے والی بھی عورت ہے اور جس کو لگائی ہے وہ بھی عورت ہی ہے تو پھر تو سچویشن اور چینج ہو جائے گی. تو بہرحال چونکہ مبہم ہے, اسپیسیفک مرض نہیں کر سکتے, ایز پر کنڈیشن اس کو دیکھا جائے گا. چلے جی, ماشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ماں سرتاج بیگم جو کچھ سال پہلے فوت ہو گئی ہیں, خواب میں آ کر مجھے کہتی ہیں کہ مجھے کھانا جو ہے وہ دیر سے کیوں بھیجتے ہو. تو میں پریشان ہوں. برائے کرم والدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کر دیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کر دیں. اللہ پاک ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے. آمین. اور بھی ناظرین جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں. اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. آمین. دیکھیے, اس طرح کے خواب کئی لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ فوت شدہ نے آ کر کسی چیز کا سوال کیا, اور اس میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز طلب کی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ کوئی بھی کھانے کی چیز فزیکلی کسی فوت شدہ تک پہنچانا یہ تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کھانا لے جا کر فوت شدہ کو دیں گے, قبر پہ رکھیں گے, نہ ہی اس کی شرعی اجازت ہوگی. صحیح. تو مردے کا کچھ طلب کرنا کھانے پینے کے لیے, اس کے بارے میں یہی ہے کہ آپ انہیں ایصال ثواب کر دیں. ٹھیک. ویسے تو کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں, لیکن کھانا پکا لیں, وہ کسی ضرورت مند کو کھلا دیں یا کسی بھی ایسی صورت میں کھلا دیں جس پر ثواب کی امید ہے. تو اس کا ثواب فوت شدہ کو ایصال کر دیں, اور یہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک. اچھا, مردے کا آ کر طلب کرنا دعا کا ایصال ثواب کے لیے یا اپنے لوگوں کی طرف سے کوئی بھی نیکی پہنچنے کے لیے, اس کی مختلف صورتیں پائی جا سکتی ہیں. اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے, بعض اوقات فوت شدہ آ کر براہ راست بھی کہہ سکتا ہے
تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دنیا سے جانے والوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، صحیح، ایصال ثواب بھی کرتے رہیں، اور فوت شدہ افراد اپنے عزیزوں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے ایصال ثواب کے منتظر رہتے ہیں، تو انہیں ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، ورنہ غم زدہ بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ فاتحہ کا طریقہ، یہ امیر علیہ سنت کا ایک بڑا پیارا رسالہ ہے، نماز کے احکام جو کتاب ہے اس کا ایک چیپٹر بھی ہے، تو کس طرح سے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، تو اس کتاب سے آپ پڑھیے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ نارملی کسی امام صاحب کو، کسی عالم صاحب کو بلاتے ہیں، اچھی بات ہے، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ میسر نہ بھی ہوں تو آپ خود بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ اگر آپ کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ چلیں اللہ پاک حفاظت فرمائے، رحمت والا عافیت والا معاملہ فرمائے۔